بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، روحانی تعلیم کے اس سلسلے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ کے دوستوں کو اس پلیٹ فارم کے ساتھ جوڑیے اور انہیں بھی روحانی تعلیم میں حصہ دلوائیے۔ کیا معلوم کب اور کس لمحے کوئی ہماری کسی ایک بات کی وجہ سے اپنے رب سے اگر جڑ جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑے انعام کی اور بہت بڑی فضیلت کی بات رہے گی۔ آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ موضوع تو بڑا علمی ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ اس کو انتہائی سادہ لفظوں میں، بہت زیادہ علمی حوالے سے تو بات نہ ہو لیکن سادہ لفظوں میں بات آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ آج کا موضوع ہے لام۔ یوں حروف تہجی جو مکمل ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، جس سے ہم نے عربی کی تعلیم یعنی قرآن پاک کی تعلیم اور قاعدے کی تعلیم کی ابتدا کی، یہ حروف تہجی مکمل اگر اس کو ایک جگہ جمع کر دیں تو یہ ایک اسم اعظم ہے، لیکن اگر اس کو الگ الگ کر دیں، الف کو الگ، با کو الگ، تا کو الگ، تو ان کی اپنی الگ الگ ایک دنیا بنتی ہے، ان کا اپنا ایک عالم بنتا ہے، پھر ان کی اپنی ایک تاثیر بنتی ہے، پھر اس مزاج اور تاثیر کے حساب سے اس کے بہت سارے کام بنتے ہیں جو ہماری زبان کے ساتھ ساتھ ہمارے ناموں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ناموں کی وجہ سے انسان کی زندگی پہ بڑا عمل دخل رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے اچھے اچھے نام رکھا کریں۔ ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ آپ کا کیا نقصان ہوتا ہے، کیا برا ہوگا آپ کا کہ اگر آپ کے گھر میں 2 محمد ہوں۔ آخر ایسا کون سا نقصان ہوگا آپ کا کہ آپ کے گھر میں 2 محمد ہوں؟ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم فرمائی کہ ہم اپنے بچوں کے نام محمد رکھیں، احمد رکھیں، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے رکھیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء حسنہ میں سے نام رکھیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے نام کی نسبت سے اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ اب نام کی اگر نسبت اتنی بڑی ہے تو اس ذات کی نسبت کتنی بڑی ہوگی، پھر اس ذات کی نسبت سے جو کتاب ہمیں ملی اس کتاب کی نسبت کتنی بڑی ہوگی، اور اس کتاب میں جن الفاظ کو استعمال کیا گیا ان الفاظ کے استعمال کے لیے جو تہجی مقرر کی گئی اس کی کتنی بڑی نسبت ہوگی۔ پھر اس حروف تہجی میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو حروف مقطعات ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بغیر کسی مضمون کے، بغیر کسی موضوع کے یوں ہی اتارا، اپنی بات کے آغاز میں ان
حروف کو لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بات سامنے رکھی، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ حروف اللہ تعالیٰ نے پہلے ادا کیے، پھر اپنی کتاب کی بات کی کہ وہ کتاب اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب حروف مقطعات کے حوالے سے اکثر علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے راز ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ قرآن پاک ترجمے والے آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں صرف یہی لکھا ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات، نون والقلم وما یسطرون، نون کے لیے لکھا ہے کہ حروف مقطعات، یاسین اس کے لیے لکھا ہے کہ یہ حروف مقطعات۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یاسین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم صفت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک اسم ہے۔ اسی طرح طٰہٰ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی اسماء میں سے ایک اسم ہے، تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ یا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء ہیں یا اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، یا اس کی کائنات میں چھپے ہوئے وہ راز، جن رازوں کو جن لفافوں میں یا جن جگہوں پہ یا جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے، یہ ان جگہوں یا ان چیزوں کے نام ہیں۔ الغرض آج بات ہم کریں گے لام کی، تو لام حروف مقطعات میں سے ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی فضیلت یہ رہی کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، غیر مقطعات میں سے نہیں ہے۔ اب حروف مقطعات کی فضیلت کچھ اس طرح بھی ہے کہ باقی قرآن میں جہاں تمام الفاظ حروف تہجی کے استعمال ہوئے، لیکن حروف مقطعات کو بالخصوص کہیں کہیں بیان کیا گیا اپنی بات کے وزن کے لیے، اور اپنی بات کی تصدیق کے لیے، اور اپنی بات کی پختگی کے لیے۔ جہاں کوئی حرف استعمال کیا اللہ نے اور اس رب نے اپنی بات کی پختگی اور اپنی بات کے راسخ ہونے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کیا، تو اس کا مطلب ان حروف کی کوئی نہ کوئی تو قدر رہی ہوگی، کوئی منزلت رہی ہوگی۔ نارملی لام کا جو مطلب لیتے ہیں وہ لوح محفوظ لیتے ہیں۔ اس طرح لام کے بہت سارے مطلب نکل سکتے ہیں اور نکالے بھی جاتے ہیں، لیکن ہمارے بابا حضور بابا منظور سرکار نے ہمیں لام کی تعلیم جو ہے وہ لا سے دی ہے، کہ لام کا مطلب ہے لا۔ کلمے کی ابتدا بھی لام سے ہوئی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابتدا لا سے ہوئی ہے، تو تیری میری زندگی کی ابتدا لا سے ہونی چاہیے۔ تیرے میرے کام کی، تیرے میری جدوجہد کی، تیری میری جستجو کی، تیرے میرے ایمان کی ابتدا لا سے ہونی چاہیے۔ بظاہر ایمان اقرار کا نام ہے، کسی چیز کو ماننے اور تسلیم کرنے کا نام ہے، لیکن اسی ایمان کے تسلیم ہونے کے لیے لازم ہے کسی بھی چیز کے تسلیم کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز کو منوانے کے لیے اس چیز کا کوئی مخالف موجود ہوتا ہے۔ سفید کو ثابت کرنے کے لیے سیاہ کی ضرورت پڑتی ہے، اندھیرے کو ثابت کرنے کے لیے روشنی کی، اور روشنی کو ثابت کرنے کے لیے اندھیرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بھاری کو ثابت کرنے کے لیے ہلکے کی، اور ہلکے کو ثابت کرنے کے لیے بھاری کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح ایمان کو ثابت کرنے کے لیے
اقرار کو ثابت کرنے کے لیے انکار کی، اور انکار کو ثابت کرنے کے لیے اقرار کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے ایمان کے اقراری ہونے کا کہ اس کے لیے بہترین منکر ہونا، اچھا منکر ہونا، اچھا انکاری ہونا، اور ثابت قدم رہنا اپنے انکار پہ، اور اپنے انکار کی ابتدا اپنی ذات سے کرنا، اپنی صفات سے کرنا، اپنی خواہشات سے کرنا، اپنے علم سے کرنا، اپنے حسن سے کرنا، اپنی طاقت سے کرنا۔ ان سب چیزوں کا انکار کریں گے، اپنے ہوش و خرد کا انکار کریں گے، اپنی پلاننگ کا اگر انکار کریں گے، تبھی تو جا کے ہم اللہ کی توکل پہ قدم رکھیں گے۔ نہیں تو سارا کچھ ہم اپنی طرف سے کرتے جا رہے ہیں، اللہ نے تو کچھ کیا نہیں ہے۔ توکل کا ماننا تو بنتا یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اس بات کے انکاری ہو جائیں کہ یہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے وہ میں نے نہیں کیا، یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرے رب نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ یہ مجھے سانسیں جو میری چل رہی ہیں تو یہ میرا رب چلا رہا ہے تو چل رہی ہیں۔ یہ جو میں بول رہا ہوں تو میرا رب مجھ سے بلوا رہا ہے تو میں بول رہا ہوں۔ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں میری نظر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے اسے طاقت اور نور عطا کیا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں، ورنہ میں دیکھ نہیں پاتا۔ یہ مجھ میں اگر کوئی صلاحیت یا کوئی قابلیت اگر ہے تو یہ میرے رب کا کرم ہے مجھ پہ، ورنہ میری کوئی صلاحیت کوئی قابلیت کسی کام کی نہیں ہے۔ مجھ میں اگر کچھ طاقت ہے کہ میں کسی سے کوئی لڑ سکوں، یا میں کچھ کر سکوں، یا میں چل سکوں، میں اٹھ سکوں، میں بیٹھ سکوں، یہ اگر طاقت میرے جسم میں ہے تو یہ میرے رب کی دی ہوئی طاقت ہے، مجھ میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اپنی ذات کے انکار سے آپ کے ایمان کی ابتدا ہونی چاہیے۔ بابا سرکار نے فرمایا کہ اپنی ذات میں سے ہر چیز نکالنا، اپنی ذات کو اپنی ذات سے نکال دینا، یہ ہے تمہارا لا۔ اور لام کے احترام میں لا سے ابتدا ہوتی ہے۔ کیوں کہ لام جب بھی لکھیں گے اس کے ساتھ حروف تہجی کی جب ترتیب آئے گی تو سب سے پہلے ترتیب میں بھی الف اس کے ساتھ لگے گا۔ جب الف اس کے ساتھ لگے گا تو یہ ہو جائے گا لا، یعنی انکار نہیں۔ پھر اس کے ساتھ لگتا ہے با، یعنی لب۔ اب لب تو ہمارے ہونٹ ہیں جس سے ہم بولتے ہیں۔ اسی طرح حروف تہجی ملاتے جائیں گے، مختلف الفاظ بنتے جائیں گے جن کی مختلف معنی اور مختلف امور اور مختلف کام بنتے ہیں جو ہماری ذات سے وابستہ ہے۔ اگر لام ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہماری گفتگو کا حصہ ہے، ہمارے حروف تہجی کا حصہ ہے، ہماری تعلیم کا حصہ ہے، ہماری تربیت کا حصہ ہے، تو اس لام کے ظاہری حصوں میں سے اس کے باطنی حصے بھی ہماری ذات میں اترنے چاہیے۔ لام کی باطنی تاثیر ہماری ذات میں اترنی چاہیے، اور لام کی باطنی تاثیر میں سب سے پہلا اثر اترنا چاہیے تو وہ لا کو اترنا چاہیے۔ جب تک ہم لا میں کھو نہیں جاتے، لا میں تحلیل نہیں ہو جاتے، جب لا میں آ کے ہم اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی صفات کو، اپنے ہوش، اپنے عقل، اپنی طاقت، اپنے حسن، اپنی جوانی، اپنی ہر چیز کو اس لا میں لا کر فنا نہیں کر دیتے، تب تک ہم رب کے اقراری بن نہیں سکتے۔ رب کی قدرت اور رب کی ربوبیت کے اقراری ٹھیک سے ہم ہو نہیں سکتے، کیونکہ بیچ میں ہماری ذات کا پردہ موجود ہے، ہمارا اپنا پردہ موجود ہے۔ جب تک یہ پردہ رہے گا ہم رب تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ دیوار بیچ میں رہے گی تو ہم رب تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ جو اپنی ذات کی دیوار گرانے کے لیے لام سے شروع کرے، اور سب سے پہلا اس کا جو حرف بنے گا
وہ بنے گا، جو پہلا لفظ بنے گا وہ بنے گا لا، تو وہ لا ہی پہلی چوٹ ہے جس چوٹ سے تیری انا کی دیوار گرے گی۔ یہ انا کی دیوار گرے گی تو رب کی ربوبیت میں تحلیل ہوگا، رب کی ربوبیت کو پہچانے گا، اللہ کی الوہیت کو پہچانے گا، اس کی قدرت کو پہچانے گا، اپنے رب کو پہچانے گا۔